کلیکٹیو لیول پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ پوری رات بھوکا سوئے۔ تو آئیڈیل سوسائٹی کیا ہوگی؟ آئیڈیل سوسائٹی ایسی ہوگی جس میں آئیڈیل سوسائٹی جو ہماری ایمانی تناظر میں جو ٹاؤن پلاننگ یا ٹاؤن شپ ہو سکتی ہے وہ انکلوسیو ہوگی، اس کے اندر غریب اور امیر کی الگ الگ ہاؤسنگ پروجیکٹس نہیں ہوں گے بلکہ ایک ساتھ ہوں گے۔ جیسے میں نے ٹریڈیشنل سوسائٹی میں نے ایگزامپل دی تھی کہ بادشاہ کے محل کے ساتھ وہ ایک غریب کا جھونپڑی تھی، وہ میں نے پورا واقعہ لاسٹ ٹائم سنایا تھا کہ کیا نہیں، آج تو آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ تو پہلی بات تو یہ، آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے اکثر کہ بادشاہ جو تھا شکار کرنے اکیلا نکل گیا، بادشاہ کی جو ٹیم تھی، جو فوج تھی، وہ تھک گئے تھے تو بادشاہ نے کہا میں جا رہا ہوں، بادشاہ اکیلا نکل گیا۔ آپ نے سنے واقعات؟ آپ نے یہ سنے ہوں گے کہ بادشاہ اکیلا ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ گیا۔ اچھا، ان واقعات پر آج حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن تھا، لیکن یہ واقعات ہیں، بالکل فیکٹ ہیں یہ اپنے ٹائم کے۔ تو وہاں پر ہمیں ایسی ٹاؤن پلاننگ جس کے اندر واقعتاً جو ہے وہ ایک یعنی بس سب لوگ مل کے رہ رہے ہیں، کوئی ابھی جو ہے وہ ایکسکلوسیو سوسائٹیز ہیں، مطلب یہ ایکسکلوسیولی غریبوں کی سوسائٹی، ایکسکلوسیولی مڈل کلاس کی سوسائٹی، ایکسکلوسیولی امیروں کی سوسائٹی، اس وقت ٹاؤن شپ ایسی ہے جو کہ آپ کو چونکہ ہم تو دیکھیں یہ کیسے بنا، یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن تھی۔ ایک خاص بائنگ پاور رکھنے والوں کو ایک جگہ کر دو، ایک خاص بائنگ پاور والوں کو ایک جگہ کر دو، ایک خاص بائنگ پاور والوں کو ایک جگہ کر دو، تاکہ ان کو اس طرح سے ہینڈل کیا جا سکے۔ مارکیٹ سیگمنٹیشن کرتی ہے، جب بھی کرے گی یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کرے گی۔ نیچرل سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی، نیچرل سوسائٹی کچھ اور ہوتی ہے جو اپنے۔ تو دوسری بات یہ کہ تعلق ایسا تھا کہ پہلی بات، اب اگر میں اس حدیث کو اپلائی کرنا چاہوں آج تو یہ حدیث اپلائی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے گھر کے برابر میں اگر آپ 400 گز کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے برابر میں وہ گھر ہو ہی نہیں سکتا جس میں غریب بھوکا رہے، کیونکہ آپ کہیں گے بھائی مجھے پتہ ہے ان سب کے گھروں میں روزانہ لیفٹ اوور فوڈ بچتا ہے، تو میرے گھر کے برابر میں تو یہ حدیث تو اس وقت اپلائی ہوگی نا میرے گھر کے برابر میں غریب آدمی ایسا ہو جو کہ بھوکا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سرونٹ کوارٹر ہو سکتا ہے گھر کے برابر میں، وہ آپ ہی کے گھر کا، تو سرونٹ کوارٹر کے اندر بھی وہ چونکہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اس کو فوڈ اویلیبل ہے۔ دوسری چیز، اگر گھر کے برابر میں جو بھی ہے اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے، تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر تعلق ہوگا تو وہ تعلق اس لیول، آپ پہلے تو جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ رہتا کون ہے برابر میں، اور اگر جانتے ہوں گے تو تعلق اس لیول پر نہیں ہوگا کہ وہ اپنا پرسنل پرابلم آپ تک شیئر کر لیں۔ تو یہ پورا کا پورا یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے بالکل الٹ کھڑے ہیں، جیسا کہ جو ہمارا ورلڈ ویو تھا اس کے اندر ایک بالکل الگ سچویشن تھی، بالکل الگ سچویشن تھی۔ اچھا، انڈیویجول سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انڈیویجول سطح پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کمیونٹی، فیملی، اس کو ہم ویلیو دیں۔ تربیت کے لیے سب سے فیوریبل پلے گراؤنڈ کا نام ہے فیملی، تربیہ کے لیے دوسرے فیوریبل ارینجمنٹ کا نام ہے کمیونٹی۔ تو فیملی اور کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنے کی جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ کریں، علم کے طور یعنی اچھے انداز سے کریں۔ ہم لوگوں کو کوشش کریں کہ مثال کے طور پر، مطلب یہ اگر آج کے دور میں کوئی کوشش کر سکتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے 5 بہن بھائی ہیں اور آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں کہ آپ کے 5 بہن بھائی جب بڑے ہوں تو سب ایک ہی شہر میں ہوں اور آس پاس ہوں اور ایک دوسرے سے مل سکیں، تو یہ بہت بڑا آپ نے گول اچیو کر لیا۔ اگر آپ مطلب آج کے دور میں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جوہر تعلق کو آپ اپنے لوگوں سے جڑے رہیں، آپ اپنے اصل میں یہ اتنا جیسے لاسٹ کلاس میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کی زمین کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، نیبرہڈ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کوئی جو ایفیلیشن ہے وہ مارکیٹ ڈیفائن کر رہی ہے نا کہ آپ کیا کریں۔ تو آپ اپنا تعلق
اپنی فیملی کے ساتھ تعلق، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں، اور اگر کوئی جا رہا ہے کہیں تو ٹھیک ہے وہ جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی تعلق اچھا رکھیں، جتنا تعلق بہتر کر سکتے ہیں. یہی آپ کا چیلنج ہے آپ کے لیے. جو ریلیشن شپ تھریٹنڈ سوسائٹی جو ہے، آپ ریلیشن شپ از ان ڈینجر، ریلیشن شپ از ایٹ اسٹیک. آپ اپنے تعلق کو، یعنی ماموں ہونے یا چچا ہونے یا خالہ ہونے کی جو معنویت اور جو تاثیر اور جو مطلب آج سے 30 سال پہلے تھا، کیا وہ ابھی رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. 30 ایئرز بیک آپ بھانجے، ماموں اور بھانجے کا جو تعلق ہوتا تھا، کیا اس وقت وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ اپنے ماموں یا خالہ سے اس لیول پر، مطلب 30 ایئرز پہلے کو آپ ذرا پوچھیں تو آپ کو لگے گا کہ اب تو وہ نہیں کرتا. اب تو ہم اپنے اماں ابا سے نہیں کرتا، اپنے بہن سے، کزن کے ساتھ جو تعلق ہوتا تھا، کزن کے ساتھ، اب آپ کا وہ کزن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو آپ کے لیے جو کرنے کا کام ہے، آپ اس کو آپ ٹیکنالوجی کے آگے بند نہیں باندھ سکتے. آپ کے سامنے 2-3 کام ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پور کنزیومر بنیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ارلی اڈاپٹر آف ٹیکنالوجی نہ بنیں. آپ کہیں کہ میں ڈیلیبریٹلی، پرپسفلی، انٹینشنلی پور کنزیومر ہوں، میں لیٹ اڈاپٹر آف ٹیکنالوجی ہوں. میں اپنے لیپ ٹاپ کو اس وقت، اپنے موبائل فون کو اس وقت چینج کرتا ہوں جب مجھے اس کی واقعتاً کوئی فنکشنل نیڈ محسوس ہو. ادروائز میں ویسے ہی اپنے لیپ ٹاپ کو اپڈیٹ نہیں کرتا، میں ویسے ہی اپنے جوتے کو نہیں پھینکتا. میں اپنے جوتے کو اس وقت پھینکتا ہوں جب مجھے واقعی جوتے کے اندر مجھے لگے کہ ہاں اب جوتا میرا واقعی اس میں پرابلم ہے، میں جوتے کو پھینک دوں. نہیں تو میں جوتے کو نہیں ریٹائر نہیں کرتا. میں منیملسٹ اپروچ، منیملزم، اس کی طرف جائیں. کنزیومرزم کو آپ ریزسٹ کریں. کنزیومرزم کو اس وقت جو ریزسٹ کر سکتا ہے، اس وقت جو کنزیومرزم کو ریزسٹنس اگر کہیں تھوڑی ہلکی پھلکی، کنزیومرزم میں ایک بہت بڑا سیلاب ہے، تو کنزیومرزم کے سیلاب کو ایک چھوٹی سی اگر کاغذ کی کشتی اس کے سامنے کھڑی ہے تو وہ ہے منیملزم کی کشتی. اس وقت اگر کنزیومرزم کے سامنے، کنزیومرزم کا ایک سیلاب اگر آپ کہیں تو اس کے سامنے جو ایک کاغذ کی کشتی ہے وہ منیملزم ہے، کہ آپ لیس از مور کے اوپر اور آپ کھڑے ہوں. آپ تھوڑے کو کافی سمجھیں، آپ پلیٹ میں کم کھانا نکالیں، آپ لیفٹ اوور فوڈ، آپ کو اس پر تکلیف ہو آپ کے کھانا ضائع ہوا، آپ خواہ مخواہ فینسی نوٹ بکس خریدنے اور فینسی چیزوں کے انبار نہ لگائیں، کاغذ کو بہت اچھی طرح استعمال کریں. تو یہ، اور ظاہر سی بات ہے آپ گیجٹس کو اور ان چیزوں کو آپ مطلب ٹھیک ہے آپ یوز کریں، لیکن آپ کو اس کا ایک آپ خود، کوئی اور آپ کو نہیں چیک کر سکتا. آپ خود سوچیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے ایک اسمارٹ فون لیا ہے اور یہ واقعی مجھے جو ہے نا یہ ایکچولی میری نیڈ ہے. ہماری جو ماڈرن سوسائٹی کی جو پرسیپشن آف نیڈ ہے نا وہ بہت مختلف ہے. اسے لگتا ہے 3 وقت کا کھانا آپ کو نیڈ محسوس ہوگا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 وقت کا کھانا آپ کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی نیڈ ہے 1 وقت کا کھانا، 1 وقت کا کھانا. دوسرا کھانا اضافی ہے، تیسرا کھانا اور اضافی ہے. تو 3 وقت کے کھانے میں 2 وقت کا کھانا اسراف ہے، 1 وقت کا کھانا. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. آپ بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث سناتا ہوں آپ کو. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، مال مسلم، یعنی کسی مسلمان کے مال کا بدترین مصرف یہ ہے کہ وہ اسے، کسی مسلمان کے مال کا بدترین مصرف جو ہے وہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں خرچ ہوتا ہے. یعنی کنسٹرکٹنگ بلڈنگس، کنسٹرکشن آف بلڈنگس، کنسٹرکشن آف ہاؤس از دا ورسٹ ایور یوٹیلائزیشن آف دا مال آف مسلم. کیسی عجیب بات ہے، یعنی عجیب. یہ نہیں کہا کہ یہ منع ہے، جیسے طلاق آپ کو منع نہیں کی گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے تو وہ خیر کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور خیر کے سوالات کرتے تھے. تم خیر کے بارے میں مجھے بتائیں، خیر کی حقیقت. میں خیر کی حقیقت سے زیادہ میں شر کی حقیقت کو سمجھنے والے سوالات کرتا تھا تاکہ وہ میری زندگی میں داخل نہ ہوں. یہ بہت اہم ایسپیکٹ ہے. دوسری حدیث کا میں مفہوم آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ بھی اسراف ہے کہ اسے جب بھوک لگے وہ کھانا کھانا شروع کر دے. جب بھوک لگے وہ کھانا کھانا شروع کر دے.
آپ سوچیں نا یہ کیا کس درجے کا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اس نے. اصل میں حدیث کا آئسولیشن میں ایک فیکٹ چنک کے طور پر، یہ چنکس کے طور پر ذہن میں سٹوریج جو ہے نا وہ بات نہیں بنے گی. آپ کو سب اگر یہ ساری احادیث ایسیمیلیٹ نہیں ہو رہی ذہن کے اندر اور پوری ذہن میں یہ سب کچھ ایک وحدت کی شکل انٹیگریٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو وہ ورلڈ ویو نہیں مل سکتا. آئسولیٹڈ بٹس میں چیزوں کو نہیں لے سکتے ہم. تو بات یہ ہو رہی تھی کہاں سے، آپ کیا بات ہو رہی تھی، میں پیچھے جہاں سے یہ بات ادھر نکلی. ہاں کریں کیا. تو منیملزم پہ میں نے کہا کہ یہ سب سے ایک مؤثر آپ یہ کریں کہ آپ اگر 2 کام کر لیں، یعنی دیکھیں اسٹیٹ کے لیول پہ کرنے والے کام اس وقت آپ نہیں کر سکتے، اور اسٹیٹ کی جو اس وقت 100 سال، دیکھیں نیشن اسٹیٹس کا تجربہ دنیا میں 100-125 سال سے ہوا ہے. اس سے پہلے آپ نیشن اسٹیٹس نہیں بنے تھے. یعنی انسان کی پوری تاریخ میں نیشن اسٹیٹس، اور نیشن اسٹیٹس پیدا ہونے کے بعد پروفیشنل پالیٹکس، یعنی پالیٹکس ہیز بیکم اے پروفیشن. اس سے پہلے پالیٹکس واز ناٹ اے پروفیشن، اٹ ہیز نیور بین. تو یہ میں الگ ایک جملہ معترضہ بول کے ابھی آگے گزر رہا ہوں کہ یہ کون سا کانٹیکسٹ ہے. یہ تو 100-150 سال کا کانٹیکسٹ ہے نا، اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا. اور یہ دنیا سے واللہ عالم کب تک دنیا میں ہوگا، کب بدلے گا، ہمیں نہیں پتہ. تو کچھ کام اسٹیٹ کے لیول کے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کہا کہ ایک ایسی ٹاؤن شپ جو کہ انٹیگریٹڈ ہو، چھوٹی ہوں. آپ یہ جو میگا سٹیز ہوتے ہیں یہ کنڈیوسو نہیں ہوتے، یہ اس کام کے لیے نہیں بنے ہوتے. ان کا میگا سٹیز ہوتے ہی صرف اور صرف کنزیومرزم اور صرف وہ ایک خاص گول ہے اس کا، وہ اس لیے بنے. تو آپ اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں، ایک آپ کام کر سکتے ہیں منیملزم. دوسرا کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو اور اپنی کمیونٹی کو جتنا قریب رکھ سکتے ہیں، جتنا انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، جتنا کلوز کانٹیکٹ میں رکھ سکتے ہیں، جتنا ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ اسٹرانگ کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. اور اپنی بانڈنگ کے اندر آپ جتنا کہہ لیجیے اپنی پریزنس کو میکسیمائز کریں، اور پریزنس کے ایکسچینج کو، یعنی تحفہ دینے کا سب سے بدترین وقت وہ ہے جب سامنے والا تحفے کو ایکسپیکٹ کر رہا ہو. تحفے ضرور دیجئے لیکن اتفاقاً دیجئے. یعنی ایک آدمی ایک مہینے سے انتظار کر رہا ہے کہ 19 تاریخ کو میرا جنم دن آئے گا، ابھی 35 دن رہ گئے ہیں، تو اس دن یہ مجھے کیا دے، اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے آپ مجھے کیا دیں گے اس دن، ہم آپ کو یہ دیں گے. عجیب احمقوں والی بات. تو میں تو سمجھتا ہوں اس دن آپ کچھ بھی نہ دیں، یا اسے صرف آپ کہیں میں آج تحفے میں تمہیں مسکراہٹ دے رہا ہوں، آج تحفے میں جو ہے میں تمہیں بس گلے لگا. ہاں تو تحفہ جو ہے وہ تحفہ جو تحفے کی خواہش کے نتیجے میں مل رہا ہے وہ تحفے سے محبت بڑھائے گا. وہ تحفہ جو سرپرائزنگلی مل رہا ہے وہ آپ سے محبت بڑھائے گا. تو تحفے کی محبت میں ملنے والا تحفہ تو تحفے سے تعلق بنا رہا ہے نا. آپ میری راہ تک رہے تھے پچھلے 2 ہفتے سے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کا دوست ہوں اور میں آپ کو فلاں سال میں ایک ہی دن تحفہ دیتا ہوں اور وہ فلاں دن دیتا ہوں، اور آپ انتظار کر رہے تھے کہ سلمان اس سال پرفیوم دے گا یا کیا دے گا، اور اس دن، اور ظاہر سی بات ہے تو آپ کو تحفہ یاد آ رہا تھا، میں تھوڑی یاد آ رہا تھا. تو اگر میں کہوں بھائی آج تمہارا تحفہ یہ ہے کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، آج میں تمہیں بہت ٹائم دوں گا، جتنا ٹائم تمہیں چاہیے اتنا ٹائم تمہیں دوں گا، آج کا تحفہ یہ ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ مذاق ہے، یہ تو خراب بات ہے، آپ مجھے ٹائم دیں گے خالی، یہ کیا بات ہوئی. کوئی ٹائم وائم نہیں، آپ مجھے تحفہ چاہیے، مجھے چیز چاہیے، تھنگ، ٹینجبل، میٹیریل، مال چاہیے، آپ نہیں چاہیے. تو آپ دیکھیں نا، تو میں تحفے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں جو ہماری اس وقت تحفہ تھراپی جس طرح ہو رہی ہے، جس طرح ہم گفٹ تھراپی جس طرح ہم کرتے ہیں، اس سے جو ہم نے سائیکالوجی پیدا کی ہے، یعنی جو اینٹیسپیٹڈ گفٹ ہے، اس سے جو ہماری سائیکک کنڈیشنز کرپٹ ہوئی ہیں، میں اس کو کہہ لیجئے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جی یہی بات جڑ ہے اس بات کی جو آپ نے کہا کہ اگر اب کوئی بغیر انفارم کیے ہوئے آپ کے یہاں آ جائے کہ کیوں یہ چیز خراب ہوئی ہے، اسی لیے خراب ہوئی کیونکہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے. بہت خوبصورت. میں اگر ان سے کوئی میننگ فل کانورسیشن یا کوئی حالات یا کوئی نارمل بات جو کہ آج ہمیں کرنی چاہیے وہ کروں تو ان کو
عجیب لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس فضول ہی بس باتیں. اب اس میں اہم بات یہ کہ کسی بغیر بن بلائے اور بغیر بن بتائے اور بن بلائے مہمان کے آنے پر اگر میں ایکچولی اور جینونلی خوش نہیں ہو پایا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ٹریڈیشنل سوسائٹی کا حصہ بالکل مطلب اندر سے تو ختم ہو گیا ہوں. صرف میرے صوفے بدلنے رہتے ہیں, میرے پاس پیسے آ جائیں تو صوفے اور کراکری چینج کرنے کا کام بس میرا یہی رہ گیا, باقی اندر سے تو میں پورا ماڈرن ہو گیا ہوں. میرے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے ایک دن ہمیں ہلا دیا. انہوں نے کہا کہ تم میں سے ہر وہ آدمی جو پکے گھر میں رہتا ہے اور اس طرح کہ انہوں نے باقاعدہ گھر کا ایک نقشہ کھینچا. انہوں نے کہا اگر تمہارا کوئی ایک بھی دوست کچی آبادی میں نہیں رہتا تو تم بہت ہی گھٹیا آدمی ہو. بالکل جس طرح انہوں نے کہا اگر تم میں سے جو اپنی سواری رکھتا ہے اگر اس کا ایک بھی ملنے والا W11 میں سفر نہیں کر رہا تو میرے لیے یہ جاننا ہی آپ کے گھٹیا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا ایک بھی دوست مطلب یعنی اگر آپ کے پاس گاڑی ہے پچھلے 10 سال سے اور آپ کا ایک بھی جاننے والا بس میں سفر نہیں کرتا, یا آپ پکے گھر میں کسی اچھے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کا ایک بھی دوست جو ہے وہ کچی آبادی میں کسی ایسے اس میں نہیں رہتا, تو یہ آپ کے کہہ لیجئے کہ یعنی اس کا مطلب ہے آپ بہت ہی گھٹیا آدمی. یعنی اس طرح کی ہمیں ہلا دیا انہوں نے باقاعدہ. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنے دن ہو گئے کہ آپ کے گھر پر وہ انسان جو آپ سے مالی اعتبار سے کم از کم 10 گنا کم ہو اس کو آپ نے پورے اکرام کے ساتھ اپنے گھر پر مہمان بنائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, کتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے گھر پہ وہ آدمی جو آپ سے مالی اعتبار سے کم از کم 10 گنا کم ہو پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے گھر پر بن بتائے بن بلائے آنے کا حوصلہ رکھتا ہے, آپ کے گھر کے اوپر دستک دینے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ میں آپ کے گھر کے دروازے کو بجا دوں, آپ سے مالی اعتبار سے 10 ٹائمز کم ہوں, آپ 200 گز کے گھر میں رہتے ہیں, میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے, اور میں آپ کے گھر کو دستک دے دوں اور میں کہوں ہاں بھائی میں گزر رہا تھا میں نے کہا میں آؤں. تو یہ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا حوصلہ رکھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا حوصلہ رکھتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اس بات کا حوصلہ نہیں رکھتے. تو ہمارے کرنے کے 2 کام سامنے آ گئے پرسنل لیول پر. ایک منیملزم کی ہم نے بات کی, ہم شعوری طور پر ریزسٹ کریں کنزیومر کلچر کو شعوری سطح پر, اور اس کے لیے آپ کو علمیت درکار ہوگی. دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم فیملی بانڈنگ اور ریلیشن شپس اور تعلق میں, جیسے میں نے کہا بھائی ہمارے دوست احباب میں اگر آپ دیکھیں سوسائٹی تو اس طرح بنی ہے کہ آپ اگر ڈیفنس فیز 5 میں رہتے ہیں تو سارے فیز 5 کو افورڈ کرنے والے ہوں گے, اور اگر آپ سرجانی ٹاؤن میں رہتے ہیں تو سارے سرجانی ٹاؤن والے ہوں گے, اور اگر آپ بہار کالونی میں رہتے ہیں تو سارے بہار یعنی مچھر سارے اسی طرح کے ایک جگہ جمع ہوں گے. لیکن آپ کے یہ تو آپ کا اختیار ہے نا کہ میں اپنے تعلق میں ہر طرح کے لوگوں کو اپنے تعلق میں شامل, میرے دسترخوان پر کبھی ہر طرح کا آدمی آ سکے اور مجھے خوشی ہو اور مجھے دل سے خوشی ہو اس کو. مہمان کے آنے پر اگر آپ کو خوشی نہیں ہو رہی, یہی وہ واحد انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اپنا ٹیسٹ کریں کہ کیا مجھے واقعی مطلب میری بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج میرے گھر میں رحمت آئی ہے, آج میرے گھر میں آج اس دسترخوان پہ مہمان بیٹھے گا, اس کے نتیجے میں اللہ میرے لیے برکتوں اور رزق کے دروازے کھولے گا, اللہ مجھ سے خوش ہوگا. یہ اس بات کی مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے, فیاضی کی خوشی مجھے کتنی ہوتی ہے, صدقہ دینے کی خوشی مجھے کتنی. اگر میں کسی بات یہ ہے کہ یعنی اگر کسی آدمی نے مجھ سے مدد کا سوال کیا ہے اور وہ دیکھنے سے اس کی حالت قابل رحم نہیں لگ رہی تب بھی مجھے اس پہ رحم آ جاتا ہے, یہ میرے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے. یعنی بعض اوقات تو لوگ جھرا کرتے نہیں, تم تو دیکھنے میں ٹھیک ہٹے کٹے معلوم ہو رہے ہو, تمہیں دیکھ کے میرا دل پسیج تو نہیں رہا, میں کیوں دوں تمہیں. تو اس جگہ پر آدمی کھڑا ہو گیا. اچھا یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام ایسے ہوگا کہ آپ اپنے گھر کو تربیت گاہ بنائیں. آپ کا گھر جو ہے وہ تربیہ کا مرکز بننا چاہیے. اسکول یہ نہیں کرے گا. اسکول تو دیکھیں علم حاصل کرنا فرض تھا, تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں تھا. آپ نے تعلیم دلا دی لیکن فرض پھر بھی ادا نہیں ہوا, اس لیے کہ علم تو اسے ملا ہی نہیں, تعلیم اسے ملی ہے. علم کہاں ملا ہے اسے؟ علم تو ملا ہی نہیں ہے, تو وہ فرض تو ادا ہی نہیں ہوا, تعلیم ادا ہو گئی. طلب العلم فریضۃ المسلم تھا نا, مطلب علم. تو آپ اگر اپنے گھر کو تربیہ کا مرکز بنائیں گے تو پھر یہ کام جو منیملزم ہے یا یہ اس کو آپ کر سکیں گے, اور اپنے ایمانی تناظر میں ہمیں کرنے کی, ہمیں اپنا علم بڑھانا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر
جو آج تربیت گاہ نہیں بن پا رہا وہ کل راحت کدہ بھی نہیں رہ سکے گا. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. وہ گھر جو تربیت گاہ نہیں بن پا رہا وہ کل راحت کدہ یا جسے ہم سینٹر یا ایک پلیس آف کمفرٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں رہ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. نہیں تو آپ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر آپ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھا سا اولڈ ایج ہاؤس کا بزنس شروع کریں اور پھر آپ کہیں کہ اس میں نے اپنا کمرہ یہ والا بنا لیا ہے، میں اسی میں آ جاؤں گا. جیسے نہیں کرتے لوگ، پھر وہ ہے آپ کی ڈیسٹینیشن.